السلام علیکم۔ کلاس ہے 6، پیریڈ ہے اسلامیات۔ تو چلیے اپنے پیریڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہے ناظرہ، ٹھیک ہے، ناظرہ میں سورۃ القدر ہے، تو چلے ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا کا مطلب ہے بے شک، انزلناہ نازل کیا ہم نے، فی کا مطلب ہے میں، لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، ٹھیک ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے، یعنی کس چیز کو؟ قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ وما ادراک، وما کا مطلب ہے، وا کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب ہے کیا، ادراکا تمہیں معلوم کہ، لیلۃ القدری کے شب قدر کیا ہے۔ وما ادراک لیلۃ القدر، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر۔ لیلۃ القدری یعنی لیلۃ القدری کا مطلب ہے شب قدر، خیر من الف شہر، خیر کا مطلب ہے بہتر ہے، الف شہر 1000 مہینوں سے، ٹھیک ہے، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وتنزل کا مطلب ہے اترتے ہیں، ملائکۃ فرشتے، والروح اور روح القدس، فیہا اس میں، باذنی اپنے رب کے، باذنی ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے معاملے کے لیے یا ہر کام کے انتظام کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی فرشتے اترتے ہیں روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے، ٹھیک ہے۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی، ہیا کا مطلب ہے یہ، حتی مطلع الفجر یعنی طلوع فجر تک، یعنی سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ تو یہ تھی سورۃ الناس جو آپ نے ترجمے کے ساتھ اچھے طریقے سے ریوائز کرنی ہے، اور یہ میں آپ کو بار بار ریوائز کروا رہی ہوں تاکہ یہ آپ کی اچھے طریقے سے ریویژن ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے ہم آگے اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حج اور اس کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو اس کے شارٹ کوسچن بار بار ریپیٹ کروائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کے لانگ کوسچن ایک ایک کر کے کروایا تھا تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، یعنی کہ یاد تو کر لیا ہوا لیکن یہ آپ کی ریویژن چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ریویژن میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو آج ہم نے اس کی آبجیکٹیو کرنی ہے، تو چلیے ہم اپنی آبجیکٹیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن سب سے پہلے درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیے۔ تو الف پہ ہے کہ حج کے معنی کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا ہے کہ حج کے معنی ہے قصد یا ارادہ، یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگر کہیں سفر کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں پروگرام بناتے ہیں اور پھر ہم اس جگہ جانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو اس طرح حج کے معنی ہی ارادے کے ہیں، یعنی حج کا مطلب ہے سفر کا ارادہ کرنا، یعنی حج کا ارادہ کرنا۔ بے پہ ہے حج ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حج ہے اس میں سے 5واں رکن ہے، ٹھیک ہے۔ جیم پہ ہے جی حج انسان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسے اللہ پاک نے استطاعت دی ہو، یعنی جو اس کی طاقت رکھتا ہو، تو جو صاحب حیثیت ہو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، لیکن جس کے پاس طاقت نہ ہو، یعنی وہ اللہ پاک نے اس کو اتنا عطا نہیں کیا، تو اس پہ یہ فرض ہے کہ جب بھی زندگی میں وہ خوشحال ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ایک بار لازمی کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھے ہمارے دوسرے جواب پر کالم کا، یعنی MCQs مکمل ہوئے۔ اب ہم کالم کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو کالم میں ہمیشہ کرواتے وقت آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جی آپ نے میچنگ نہیں کرنی، کیونکہ بعض بچے میچنگ کرتے ہوئے بہت گندے طریقے سے کرتے ہیں اور اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے پیپر میں بھی میچنگ ہی کرنی ہے اور بک پہ بھی آپ نے میچنگ نہیں کرنی، بلکہ پیپر میں بھی آپ نے نمبرنگ کرنی ہے اور بک پہ بھی آپ نے نمبرنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے سب سے پہلے ہے کالم الف، کالم الف میں ہے اور کالم بے میں اس کے آنسر ہیں وہ جو آگے پیچھے ترتیب سے نہیں دیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ الف پہ ہے جی حج اسلام کے ارکان میں سے کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن ہے، نمبر 1 پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے پہ ہے جی حج اسلامی سال کے آخری مہینے، جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈنگ میں بھی بتایا تھا کہ ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے اور حج اسلامی سال جو اس کے آخری مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ جیم پہ ہے جی حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت، نمبر 3 مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دال والا، لفظ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں پیچھے ڈیٹیل میں بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حج اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو، یعنی نابالغ
پر فرض نہیں ہے، کیونکہ جو بالغ ہوتا ہے اس کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن نابالغ کو ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، تو جب انسان بالغ ہو جائے تو تب اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو چلیے یہ اس کے ساتھ ہی آج کی جو آبجیکٹیو تھی ہم اس کو مکمل کر دی میں نے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ڈائری میں حج اور اس کی اہمیت کے اپنے آبجیکٹیو اچھے طریقے سے ریوائز کرنی ہے، کیونکہ شارٹ کوسچن میں نے بہت پہلے آپ کو اور دیے تھے، اور لانگ کوسچن 1 کر کے دیے تھے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کا یہ پہلا یونٹ پریپیئر ہو گیا ہے، اور آج ہی ہم نے اس یونٹ کا یعنی کہ آج ہمارا آبجیکٹیو کے ساتھ ہمارا یونٹ یہ مکمل ہو گیا ایز اے ریویژن میں، ٹھیک ہے۔ اور صورت نازہ بیمہ ترجمہ آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پیریڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔